میری بات تمہیں کافی عجیب لگے، مگر ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کو ایسے سنبھالتی ہے جیسے ایک ماں اپنے نومولود بچے کو، اور پھر نتیجہ بھی ایک جیسا ہی نکلتا ہے۔ یعنی جتنی محبت تم شروع میں دو گی، آگے زندگی میں چل کر بونس سمیت حاصل کرو گی۔ عدن نے محبت سے ماہم کو سمجھایا، جس پر وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ آکاشا کو صرف ماں کی محبت ملی ہے، بلکہ سچ پوچھو تو ماں کی بھی پوری نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے لاڈ پیار سے یہ بگڑ نہ جائے۔ یعنی ابھی وہ آپ کو بگڑا ہوا نہیں لگتا۔ ماہم نے عدن کی بات پر دل میں سوچا، مگر منہ سے کچھ نہیں کہا۔ آکاشا کو اپنے ننہال یا باپ سمیت اس کے خاندان سے محبت نہیں ملی، اس لیے اس کی شخصیت میں کافی بگاڑ ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اس کی شخصیت میں مثبت تبدیلیوں کا باعث بنو گی۔ عدن نے ایک مان ساتھ ماہم کو دیکھا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ابھی عدن کا لیکچر جاری تھا کہ آکاشا اندر داخل ہوا اور اپنی ماں کی طرف خوشمگی نظروں سے دیکھا۔ نہ آج آپ کو حیدر افندی کی یاد نہیں ستا رہی؟ وہ باہر بیٹھے بور ہو رہے ہیں اور میں اندر، آکاشا کہتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا، جبکہ آکاشا کو یوں عدن سے بات کرتا دیکھ کر ماہم کو عجیب سا احساس ہوا۔ میں بس جا ہی رہی تھی، عدن کہتی ہوئی اپنی کلائی سے کنگن اتارنے لگیں۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آکاشا نے فوراً انہیں ٹوکا۔ تم اب اپنا منہ بند بھی کر لو کہ آج کے دن بھی ڈانٹ کھانا ضروری ہے۔ عدن نے غصے سے آکاشا کی طرف دیکھتے ہوئے ماہم کا ہاتھ پکڑا۔ یہ مجھے حیدر نے لے کر دیے تھے۔ ابھی عدن نے اتنا ہی کہا تھا کہ آکاشا کا صبر جواب دے گیا۔ آپ کو ہر چیز حیدر نے ہی لے کر دی ہے، میرے سمیت۔ مگر یہ، آکاشا نے ماہم کی طرف اشارہ کیا، میں نے لے کر دی ہے، اس لیے اسے منہ دکھائی بھی میں ہی دوں گا۔ آپ اپنے کنگن اپنے پاس رکھیں، ورنہ مجھے اپنی شادی شدہ زندگی یہ جملہ سنتے گزارنا پڑے گی کہ یہ تو مجھے حیدر نے لے کر دیے تھے، جو میں نے تمہاری بیگم کو دے دیے۔ آکاشا نے ماہم کا ہاتھ عدن کے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے کہا، انتہائی بدتمیز ہو۔ عدن نے ناراضگی سے کہتے ہوئے منہ موڑ لیا۔ میم پلیز، آپ ناراض نہ ہوں، ماہم نے پریشان سی آواز میں روکنا چاہا۔ چپ کرو، بے وقوف کہیں کی، وہ آگے ہی جانے کے لیے تیار نہیں اور رہتی کسر تم نکال دو۔ آکاشا نے ماہم کو جھڑکا تو عدن نے اسے گھورا۔ میں جا رہی ہوں، اسے ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدن نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے قدرے برہم لہجے میں کہا۔ بہت شکریہ۔ آکاشا سر کو خم دیتا انہیں بائے بائے کرنے لگا، جبکہ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ جانتی تھی کہ اس سے بحث فضول ہے۔ عدن کے جاتے ہی آکاشا نے جلدی سے دروازہ لاک کیا۔ شکر ہے کہ ماما چلی گئی ہیں، ورنہ تو مجھے ان کا کوئی پروگرام نہیں لگ رہا تھا۔ آکاشا نے پلٹتے ہوئے تشکر بھرے لہجے میں کہا، ویسے یہ ماں سے بات کرنے کا خاصا برا طریقہ ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ تم صرف یونی میں ہی ایسی حرکتیں کرتے ہوگے، مگر ماہم نے اسے افسوس سے دیکھا، جو اب بالکل اس کے سامنے بیٹھا اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اگر اب تم نے میرے خلاف ایک بھی جملہ بولا تو میں تمہیں منہ دکھائی نہیں دوں گا، جو میں نے اتنی مشکل سے صرف اور صرف تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ یاد رکھو، تمہاری منہ دکھائی کوئی عام چیز نہیں ہے۔ رہی بات میری ماں کی، تو تم ابھی انہیں جانتی نہیں ہو۔ اگر میں ان سے اس طرح بات نہ کیا کروں تو وہ مجھے حیدر نامہ سنا سنا کر ہی مار دیں۔ چھوڑو ماما کے بارے میں تمہیں
پھر تفصیل سے بتاؤں گا۔ ابھی فی الحال تم مجھے اپنا یہ مہندی والا ہاتھ دو، بلکہ ایسا کرو کہ تم اندازہ لگاؤ میں تمہیں منہ دکھائی میں کیا دے رہا ہوں۔ آکاشا نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ ڈائمنڈ رنگ ہوگی۔ ماہم نے اس کے جملے میں لفظ قیمتی سے اندازہ لگایا۔ نہیں، یہ تو عام سی بات ہے۔ آج کل ہر کوئی اپنی بیوی کو زیادہ تر یہی دے رہا ہے۔ آکاشا نے سر نفی میں ہلایا۔ بریسلیٹ؟ ماہم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ویسے بھی تم نے دونوں ہاتھوں میں اتنا کچھ تو پہنا ہوا ہے، بریسلیٹ کہاں پہنو گی؟ مجھے نہیں پتا۔ آکاشا کے جواب پر ماہم نے بات ختم کی۔ اچھا بس، پھر ایک آخری کوشش کرو۔ آکاشا نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ گولڈ چین؟ ماہم نے آکاشا کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ایک تو تم لڑکیاں جولری سے باہر نہیں نکلتی۔ آکاشا نے اپنی بند مٹھی ماہم کی مہندی لگی ہتھیلی پر رکھی۔ تو پھر کیا ہے؟ ماہم نے آکاشا کی طرف دیکھتے ہوئے بیزاری سے پوچھا۔ یہ ایک نہایت ہی قیمتی اور نایاب چیز ہے۔ عام بندہ تو اسے حاصل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آکاشا کا انداز ایسا تھا کہ ماہم کو بھی تجسس ہونے لگا تھا کہ ایسا کیا ہے۔ دیکھو، تم اب جلدی سے مجھے منہ دکھائی دے دو اور تجسس ختم کرو۔ ماہم کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ پہلے تم شرمانے کی ایکٹنگ تو کرو، کیونکہ آج کل کی لڑکیوں میں شرم رہ ہی نہیں گئی۔ کیسے منہ پھاڑ کر اپنی منہ دکھائی مانگ رہی ہو؟ آکاشا اب ماہم کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ ٹھیک ہے، میں ایک بے شرم لڑکی ہوں، اب میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے منہ دکھائی نہیں چاہیے۔ ماہم اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ اچھا، تو تم نے ہار مان لی ہے؟ ویسے تو بڑی لائق بنی پھرتی ہو فائق کی بھابھی صاحبہ۔ آکاشا نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، میں ہار گئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تمہارے اس ہاتھ میں کون سی نایاب چیز ہے جسے بدقسمتی سے تم نے میری منہ دکھائی کے لیے پسند کیا ہے۔ ماہم کے طنز پر آکاشا مسکرانے لگا۔ دیکھو، میں نے بہت سوچا کہ تمہیں کیا دوں۔ میں تمہیں منہ دکھائی میں کچھ ایسا دینا چاہتا تھا جو آج تک کسی نے اپنی دلہن کو نہ دیا ہو، تاکہ وہ یادگار بن جائے۔ پھر بہت ریسرچ کرنے کے بعد میں نے چیز کا انتخاب کیا۔ یقین مانو کہ صبح تم جس کو اپنی منہ دکھائی کے بارے میں بتاؤ گی وہ حیرت زدہ ہو جائے گا۔ کہو تو میں لکھ کر دے دیتا ہوں۔ آکاشا نے ماہم کی آنکھوں میں زور دیتے ہوئے کہا، جہاں حیرت تھی۔ پہلے تو تمہیں مبارک ہو کہ تم نے منہ دکھائی پر ریسرچ کی، حالانکہ پڑھائی کے معاملے میں تم اس لفظ ریسرچ سے نا آشنا ہو۔ دوسرا، تم لکھ کر مت دینا، کیونکہ پھر پڑھنے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ ماہم کے جواب پر آکاشا نے باقاعدہ قہقہ لگایا۔ چلو پھر آنکھیں بند کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تحفہ دیکھ کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ آکاشا کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ ماہم چونکی۔ آکاشا پلیز، میں آج بہت تھک گئی ہوں۔ اگر کوئی چوہا چھپکلی ہے تو یہ مذاق کسی اور دن ادھار رکھ لو۔ ماہم کو آکاشا کی آنکھوں میں شرارت دکھائی دے رہی تھی۔ حد کرتی ہو یار، اب میں تمہیں منہ دکھائی میں چوہا دوں گا؟ آکاشا نے مصنوعی ناراضگی سے ماہم کو دیکھا۔ آنکھیں بند کرو۔ آکاشا کے کہنے پر ماہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چلو اب کھول بھی دو۔ آکاشا کے لہجے میں خوشی اور شرارت دونوں ہی نمایاں تھیں۔ جیسے ہی ماہم نے آنکھیں کھولیں، اپنی ہتھیلی پر 2 عدد چلغوزے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دیکھا، ہوش اڑ گئے نا؟ بھائی بہت مہنگے ہو گئے ہیں۔ مشکل سے تمہارے لیے 2 ہی حاصل کر سکا ہوں۔ چلو شاباش، اب اپنے ان خوبصورت مہندی والے ہاتھوں سے مجھے یہ کھول کر دو۔
آخر اتنی محنت سے میں نے ڈرائی فروٹ کی دکان سے چوری کیے تھے۔ ماما نے کہا تھا اپنی پاکٹ منی سے اس کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ لینا، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ مگر میری پاکٹ منی تو میرے لیے ہی تھوڑی پڑ جاتی ہے، تمہارے لیے کیا خریدتا؟ آکاشا نے اپنی مجبوری بتائی۔ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو کر یوں فقیروں والی باتیں کرتے ہو۔ ماہم کے طنز پر آکاشا بالکل سیریس رہا۔ اب کیا تم بھی مجھے حیدر نامہ سنایا کرو گی؟ آکاشا نے خشمگی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ حیدر نامے کا تو پتہ نہیں، مگر میری پوری کوشش ہے کہ آج کم از کم تمہیں کچھ نہ سناؤں۔ ماہم کہتی ہوئی بیڈ سے اٹھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ پہلے مجھے یہ چھیل کر تو دو۔ آکاشا نے اسے بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر کہا، جس پر ماہم نے جلدی سے دونوں چلگوزے چھیل کر آکاشا کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میری قدر کرو لڑکی، ورنہ مجھ جیسے شوہر تو لڑکیاں ڈھونڈتی پھرتی ہیں، آکاشا نے جتلایا۔ پیارے شوہر ڈھونڈا انہیں جاتا ہے جو نایاب ہوں، آپ جیسے تو 10-10 روپے کے 2 آ جاتے ہیں، ماہم نے دل میں کہا، کیونکہ وہ اونچا بول کر مصیبت سر نہیں لینا چاہتی تھی۔ شکریہ یار، میں ویسے ہی ڈر رہا تھا کہ کہیں تم خود ہی نہ کھا لو۔ وہ اب بیڈ پر نیم دراز ماہم کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ماہم نے بیڈ سے اترتے ہوئے زور سے تکیا آکاشا کے منہ پر مارا اور خود ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ عورت صرف اپنی مرضی کے مرد سے ذلیل ہونا پسند کرتی ہے، اور مرد اپنی بیوی سے ذلیل ہونا زیادہ پسند کرتا ہے۔ آکاشا نے بڑبڑاتے ہوئے تکیا اپنے سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ حیدر، ہمارے 2 دل تھے۔ عدن نے حیدر کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے اپنے دن بھر کی تھکن اتاری۔ ہاں، انسان کی اولاد اس کے دل ہی ہوتے ہیں، حیدر نے کھوئے سے لہجے میں جواب دیا۔ دل دھڑکتے ہیں تو ماں باپ کی عمر دراز ہوتی رہتی ہے، کاش یہ بات اولاد کو سمجھ آ جائے۔ عدن نے سر اٹھاتے ہوئے حیدر افندی کو دیکھا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، پہلے ہم دونوں کے 2 دل تھے، اب یوشے اور آکاشا کے 2 دل ہیں۔ اصل میں محبت بنتی ہی 2 دلوں کے اندر ہے، ایک دل تو زندہ نہیں رہ سکتا، اسے زندہ رہنے اور دھڑکن کرنے کے لیے دوسرے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ساری کائنات 2 دل پر چل رہی ہے۔ حیدر افندی بھی نیم دراز لیٹے عدن کو دیکھ رہے تھے۔ اکیلا دل سخت ہو جاتا ہے، جیسے بڑی سرکار کا۔ جب تک بابا سائیں زندہ تھے وہ اتنی سخت مزاج نہ تھیں۔ میں ان کا ایک دل تھا اور بھائی دوسرا دل۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو میں اکیلا رہ گیا، پھر مجھے تم مل گئی تو میرے 2 دل مکمل ہو گئے، مگر بڑی سرکار کا دل اکیلا ہی رہا۔ انہوں نے یوشے میں اپنا دل دھڑکتا محسوس کیا اور یوشے سچ مچ ان کے دل کی دھڑکن بن گیا۔ حیدر افندی آج بہت سنجیدہ تھے اور عدن فرصت سے انہیں سن رہی تھی۔ بولیے، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ حیدر، میں سن رہی ہوں۔ حیدر کے چپ ہونے پر عدن نے انہیں بلایا۔ عدن، میرے دل میں جو جگہ پہلے دن تمہارے لیے تھی اب بھی وہی ہے، مگر راشدہ بیگم اور بڑی سرکار بھی جگہ رکھتی ہیں، وہ جیسی بھی ہیں مگر میری زندگی اور ذات کا حصہ ہیں۔ راشدہ بیگم کی بدولت ہی اللہ نے مجھے یوشے جیسا بیٹا دیا۔ حیدر افندی کچھ پل کے لیے رکے۔ میں تمہیں حویلی لے کر نہیں جا سکتا، میرے خیال سے تمہیں یہ حقیقت اب مان لینی چاہیے اور فضول بحث کے پیچھے اپنے آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہیے۔ حیدر افندی کے سمجھانے پر عدن مسکرائی۔ حیدر، آج کے بعد میں آپ سے حویلی والا گلہ کبھی نہیں کروں گی، کیونکہ اب میں بھی ساس ہوں تو مجھے بھی بڑی سرکار درست لگ رہی ہیں۔ فرض کریں کہ میرا اکلوتا بیٹا آکاشا
محبت کی شادی کر کے چلا جاتا تو میرا کیا بنتا؟ جب تک ہم خود دوسروں کی جگہ پر نہیں آ جاتے ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ عدن کے جواب پر حیدر افندی نے محبت سے ان کا ماتھا چوما۔ عدن، مجھے آپ کی انہی باتوں سے محبت ہے کہ آپ بات فوراً مان لیتی ہیں، ضد نہیں کرتی۔ بہت لچک ہے آپ میں۔ مجھے آپ سے شدید محبت ہے اور اس محبت پر فخر بھی ہے۔ آج اس چھوٹے سے فلیٹ میں 2 دل دھڑک رہے تھے۔ لوگ نہیں بدلتے، وقت بدلتا ہے، چیزیں بدلتی ہیں، مگر سمجھدار وہی ہے جو ضد نہیں کرتا اور جھک جاتا ہے، وہی پھل پاتا ہے اور کوئی بھی کبھی بھی برا نہیں رہتا۔ ہر شخص کسی نہ کسی کے لیے مسیحا اور کسی کے لیے عذاب ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص دوہری شخصیت رکھتا ہے۔ یوشے نے امثال کی طرف دیکھتے ہوئے اسے سمجھایا، جو گاڑی سے باہر گزرتی ہوئی چیزوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ بڑوں سے گھروں میں رونق ہوتی ہے، ہماری حویلی کی رونق بڑی سرکار ہیں۔ امثال، مجھے تو سوچ کر ہی ہول اٹھتے ہیں کہ جس دن وہ نہ رہیں تو کیا ہوگا۔ یوشے ایک دم اداس ہو گیا، جس پر امثال کو احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں بڑی سرکار کی کیا اہمیت ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ اماں سائیں اور بڑی سرکار کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ امثال کے جواب پر یوشے کو خوشگوار حیرت ہوئی اور یوشے نے اپنے بارے میں پوچھا، آپ کی خیر ہے؟ امثال نے شرارت کی، کیوں؟ میری کیوں خیر ہے؟ یوشے نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا، اس لیے کہ کوئی دل مجھے بھی چاہیے جس پر میں اپنا غصہ اتار سکوں، اور آپ نے تو اجازت بھی دے رکھی ہے۔ امثال کے جواب پر یوشے نے اسے مصنوعی غصے سے دیکھا۔ اجازت کی تو ایسی کی تیسی۔ یوشے کے جواب پر امثال کھلکھلا کر ہنس دی۔ چاچا سائیں، میں چاہتی ہوں آپ نوید کو کوئی کاروبار شروع کر دیں۔ مجھے ان کا یوں سب کے سامنے سر جھکا کر چلنا پسند نہیں ہے۔ آپ میری بات کا غلط مطلب مت لیجیے گا، مگر میری جائیداد جو بابا کی طرف سے مجھے ملی ہے اس میں سے کچھ حصہ نوید کو دے دیں۔ بطول نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں حیدر افندی سے کہا۔ راشدہ بیگم، دیکھ رہی ہو، یہ بطول جو کل تک سادہ سی بات نہیں کہہ سکتی تھی آج کس طرح بول رہی ہے۔ حیدر افندی نے مسکراتے ہوئے راشدہ بیگم کو دیکھا جو واقعہ ہی حیران تھی۔ اسے یہ اعتماد اس کے شوہر نے دیا ہے، اور رہی بات جائیداد کی تو بھائی صاحب کی جتنی بھی جائیداد ہے اس کی تم اکلوتی وارث ہو۔ تم نہ بھی کہتی تو میں نے اور یوشے نے یہی سوچا تھا کہ تمہیں تمہاری جائیداد دے دی جائے گی۔ حیدر افندی کا جواب بطول اور راشدہ بیگم کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھا، مگر بڑی سرکار راشدہ بیگم نے فوراً یاد دلایا، آپ ان کی فکر نہ کریں، وہ جانیں اور ان کا لاڈلا۔ حیدر افندی نے بات ختم کی اور اٹھ کر جانے لگے تو بطول ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چاچا سائیں، میں باہر کے ملک گھومنے پھرنے جانا چاہتی ہوں۔ بطول کی خواہش پر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بندوبست کر دیتے ہیں اور کچھ۔ حیدر افندی کی اس قدر شفقت پر بطول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سچ تھا کہ حیدر افندی اور راشدہ بیگم شروع سے ہی بطول پر مہربان تھے۔ چاچا سائیں، کیا میں آپ کو بابا سائیں بلا سکتی ہوں؟ بطول کی بات پر حیدر افندی بت بن گئے۔ انہیں شروع سے ہی بیٹی کی خواہش تھی جو آج بطول نے بغیر کہے پوری کر دی تھی۔ حیدر افندی نے اسے فرط جذبات میں آ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں تمہارا ہی بابا ہوں، مگر تم نے بہت دیر کر دی کہنے میں۔ حیدر افندی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو گر رہے تھے، جبکہ راشدہ بیگم نم آنکھوں سے مسکرا دیں۔ آج میری فیملی پوری ہو گئی ہے،
2 शैतान और एक प्यारी सी बेटी, हैदर अफंदी ने कहते हुए बतूल को अपने से जुदा किया। अब आप बेटों साथ ज्यादती कर रहे हैं। राशिदा बेगम को बुरा लगा, जिससे बतूल और हैदर अफंदी ने बेसाख्ता कहका लगाया। फिर तुमने क्या सोचा है? बड़ी सरकार ने अपने सामने बैठे यूशे हैदर से पूछा। यूशे, जो इस वक्त काले लिबास और कैमल कलर की चादर में उसी रंग की तरह उदास लग रहा था, खामोश रहा। जवाब दो, तुम कब तक उस लड़की को तलाक दे रहे हो? बड़ी सरकार ने एक बार फिर गरजदार आवाज में कहा। वो मैं। यूशे कुछ हिचकिचाया। तुमने कहा था कि इलेक्शन के बाद उस लड़की को छोड़ दोगे, मगर अभी तक तुमने उस बात पर अमल नहीं किया। क्यों? क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही, या तुम भी अपने बाप की तरह एक लड़की की खातिर माँ को भूल गए हो? बड़ी सरकार की बात यूशे के दिल में ऐसे लगी जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मुझे कल आपसे जितनी मोहब्बत थी, आज उससे भी ज्यादा है। मगर क्या? बड़ी सरकार ने यूशे का जायजा लेते हुए पूछा। मैं आपकी हुक्म अदूली का सोच भी नहीं सकता। आप कहती हैं तो मैं अभी इसी वक्त उसे तलाक दे देता हूँ, मगर फिर मेरा क्या होगा? मेरा दिल और जिंदगी दोनों वीरान हो जाएंगे। क्या आप मेरी मोहब्बत में उस लड़की को कबूल नहीं कर सकती? बड़ी सरकार, मुझे वो लड़की अच्छी लगने लगी है। आप इसे मेरी खातिर माफ़ कर दें। वो सारी ज़िंदगी आपके पाँव धोकर पिएगी, मैं वादा करता हूँ आपसे। यूशे एकदम बड़ी सरकार के पाँव में बैठ गया। यूशे, मुझे तुमसे हैदर वाली उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बड़ी सरकार ने गरजते हुए यूशे का हाथ पीछे किया, जो इसने इनके पाँव पर रखा हुआ था। आप नाराज ना हो, मैं अभी इसी वक्त इसे तलाक दे देता हूँ। यूशे कहकर तेजी से कमरे से बाहर निकलने लगा तो बड़ी सरकार ने इसे पुकारा। मुझसे ज्यादा मोहब्बत है या इस लड़की से? यूशे को इस सवाल की पूरी उम्मीद थी। मुझे सिर्फ आपसे मोहब्बत है, किसी और से मुझे फर्क नहीं पड़ता। जबकि यूशे का लहजा और आंखें इसका साथ नहीं दे रही थी। और मुझे भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत है, इसलिए तुम मुझसे झूठ मत बोलो। बड़ी सरकार के जवाब पर यूशे ने सर झुका लिया, क्योंकि इस वक्त इसकी आंखें शदीद लाल हो रही थी। तुम्हें 7 खून भी माफ़ हैं। मैंने तुम्हारे सदके उस लड़की को बख्शा। बस उसे कहना कि मेरे सामने मत आया करे। बड़ी सरकार की बात यूशे को तपते सरा से बरसते बादल के नीचे ले आई। बड़ी सरकार, आप बहुत अच्छी हैं। आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा है। यूशे ने कहते हुए उन्हें गले लगा लिया, जबकि उन्होंने प्यार से यूशे के सर पर हाथ फेरा। जिंदगी आसान तो नहीं, मगर खुशियों भरी लगने लगी थी। यूशे ने दिल में सोचते हुए आसमान की तरफ देखा।